جن پہ آپ کا موقف آنا ضروری ہے. انہوں نے میری انویٹیشن قبول کی تو بہت شکریہ. تو بات چیت کا آغاز ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. آپ سب خیریت سے ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب کا بہت شکریہ. آپ کے دیدار کا انہوں نے سبب پیدا کر دیا. اور یہ پریس کلب تو ہمارا بہت اپنے آپ تو جنریشن نیکسٹ بھی آ گئی ہے یہاں ساری ینگ لوگ ماشاء اللہ. تو جناب آج کا جو موضوع گفتگو تھا وہ تو یہ تھا کہ نئے صوبوں کا اس وقت ملک میں بہت ایک ذکر ہو رہا ہے. اور میں تو اس پہ وہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ گئے دن کے تنہا تھے ہم انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور میں نے ایک وقت میں آپ کو پتہ ہے بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبے کی جب تحریک شروع کی تھی آپ لوگوں کی تعاون سے ہی، مہربانی سے اور بھرپور تعاون سے جو ہے اس تحریک نے 4 سال کے اندر اتنا زور پکڑا کہ 9 مئی 2012 کو یونینیمس ریزولوشن پاس ہوا پنجاب اسمبلی سے. یہ اس چیز کی بھی نشاندہی ہے کہ عوام کی رائے جو ہوتی ہے اگر اس کا احترام کیا جائے تو یہ ایک مثبت چیز ہوتی ہے اور اس احترام کی وجہ سے ملک مضبوط ہوتا ہے. عوام کی رائے کے احترام کرنے سے کوئی چیز کمزور نہیں ہوتی. عوام کے ووٹ کا بھی اگر احترام کر لو تو ملک کے آدھے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے عوام کی جو رائے تھی اس کا جب ایک وہ ہوا جسے کہتے احترام ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک متفقہ قرارداد وجود میں آئی جس نے کہ ان دونوں صوبوں کے قیام کے لیے راہ ہموار کر دی. اسی کے بعد پھر ہزارہ میں تحریک شروع ہوئی اور میں اس میں بہت انوالو رہا. میرا پنڈی سے بہت تعلق ہے، آنا جانا وہاں. پنڈی سے مراد راول پنڈی اسلام آباد سب شامل ہیں آج کل تو اس لیے ہزارہ بھی اور وہ سارے جو ہے نا تو وہاں پہ بھی ہم نے بہت زیادہ کوشش کی. اور پھر ہزارہ سردار یوسف صاحب، طلحہ صاحب اور ہم نے سب نے مل کے جو ہے اس ساری تحریکوں کو اٹھایا. اب آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے پاکستان کی ضرورت ہے اور صوبے بننے سے پاکستان مضبوط ہوگا. صوبے بننے سے خرچہ نہیں بڑھتا، صوبے بڑھنے سے عوام پہ خرچہ پڑتا ہے. ورنہ انتظام پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ عوام کے خرچے کی طرف بڑھ جاتا ہے. اس کے میں سارے آپ کو پروف بھی دے سکتا ہوں. اور آج جس بات کو میں بہت اصرار سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہاولپور صوبہ اور ہزارہ صوبہ یہ دو وہ صوبے ہیں جن کے قیام کے لیے تمام آئینی تقاضے پورے ہو چکے ہیں اور ان کے قیام کے لیے اگر ہم محسن نقوی فارمولے کو لے لیں اس کے تحت بھی یہ جو صوبے ہیں ان کا قیام جو ہے وہ عین اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے. اگر آپ میاں عامر محمود فارمولے کو لے لیں اس کے اوپر بھی یہ منطبق ہوتا ہے. یہ وہ دو صوبے ہیں جن کے قیام کے اوپر کسی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نون نے تو 2019 میں خود قرارداد قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش کی تھی کہ اس صوبے کو قائم کیا جائے. تو اس لحاظ سے میں یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ بہاولپور صوبہ اور
ہزارہ صوبہ دیکھیں، ایک ہے پنجاب میں اور ایک ہے KPK میں. یہ دونوں صوبے جو ہیں ان کو آئینی طریقے پہ فی الفور قیام میں لایا جائے، اور اس کا قیام جو ہے وہ پاکستان میں 2 ماڈل صوبے بنا دے گا، جس میں سے ایک صوبہ بہاولپور جو ہے وہ پاکستان کی فوڈ باسکٹ بنے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پورے ملک کی گندم کی ضرورت، کپاس کی ضرورت، چاول کی ضرورت، گنے کی ضرورت، وہ اور بے شمار فصلوں، آم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے اچھے ہوتے ہیں، یہ تمام ضروریات جو ہیں یہ بہاولپور پوری کر سکتا ہے، کیونکہ بہاولپور کا 64 لاکھ ایکڑ چولستان کا رقبہ آج بھی استعمال نہیں ہو رہا، ورجن لینڈ ہے، طاقتور زمین ہے، نہریں تک بنی ہوئی ہیں، کلوٹس بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، انگریز کے زمانے سے بنی ہوئی ہیں. آج تک وہ علاقہ جو ہے صوبہ نہ بننے کی وجہ سے محروم ہو گیا. یحییٰ خان نے اس کو بننے نہیں دیا اور 1 یونٹ میں اس کو ختم کیا گیا. تو یہ جو ایک پاکستان، اب آپ ادھر سے راجستھان کو اٹھا کے دیکھ لیں، راجستھان بھارت کی فوڈ باسکٹ ہے، اس سے بڑی فوڈ باسکٹ جو ہے وہ بہاولپور بن سکتا ہے اور بہاولپور کے جوان بن سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو صوبہ بنا دیا جائے، اس کا میں آپ کو پورا وہ ریزن دے دوں گا. اب آ جائیں ہزارہ کے اوپر. ہزارہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پن بجلی پیدا کرنے والا، مطلب ہائیڈل پاور پیدا کرنے والا سب سے بڑا خطہ ہے. وہ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری کی پوری جو آپ کے اس وقت کے الیکٹرک کے گیپس ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. وہاں کے منرلز جو ہیں وہ پورے پاکستان کی اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں. وہاں کا ٹورزم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک اٹریکشن بن سکتا ہے. وہاں کا جو فروٹ ہے، وہاں کی حتار انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اتنی بڑا پوٹینشیل بن چکا ہے سی پیک کی وجہ سے کہ وہاں انڈسٹری لگنے کے لیے فورن انویسٹمنٹ بے چین ہے. لیکن راستے جو ہیں وہ ہمارے سرخ فیتے نے ہر راستے کو روکا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہاولپور صوبے کو بنا دیا جائے ایز اے ماڈل پروونس، اگر ہزارہ صوبے کو بنا دیا جائے ایز اے ماڈل پروونس، یہ دونوں پروونس جو ہیں یہ پاکستان کی زراعت اور پاکستان کی معیشت دونوں کو اٹھانے میں ایک بنیادی کردار ادا کریں گے. اور یہ ماڈل پروونسز ہوں گے. ان کی ایک اور بہت اسپیشل آپ کو میں خوبی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر وڈیرے نہیں ہیں ان دونوں صوبوں میں، اور ان میں اکثریت تو ہے ہی پورے پاکستان میں ہی جوانوں کی ہے. لیکن ان دونوں صوبوں کے اندر وڈیرے، کیونکہ بہاولپور میں بہت بڑی لینڈ ہولڈنگز نہیں ہیں اور ہزارہ میں بھی چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہیں، اس لیے وہاں کا جو فیبرک ہے اس کے اندر بہت گنجائش ہے آگے بڑھنے کی، اور ریٹارڈنگ فورسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اور اس وقت آپ حالت یہ دیکھیں کہ میں نے 2009 میں چیک کیا تھا تو بہاولپور کے حصے کا NFC ایوارڈ جو تھا وہ 46 ارب تھا اور انہیں ملا کتنا تھا 1 ارب. اور 14% پاپولیشن ہے بہاولپور کی پنجاب میں سے. ان کا جو سپیریئر سروسز کے اندر شیئر جو ہے وہ 1% سے کم ہے. بہاولپور میں جتنے محکمے ہیں وہاں جا کے آپ دیکھ لیں، لوکل جو وہاں کے ہیں، وہاں پہ کوئی مقامی نوکری میں نہیں ہوتا. 55% تک جو ہے لوگ خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں. بہاول نگر سے لے کے پنجنت تک سارا جو پانی ہے ستلج بک گیا. آج تک تریمو اسلام لنک کینال نہیں بنی جو کہ بہاولپور کا حق تھا، جس کے پیسے بھی ورلڈ بینک نے دے دیے تھے. ہم نے نہیں بنائی تو بہاولپور کے خطے کو ہم نے بنجر کر دیا. اس لحاظ سے بہاولپور کو اگر آپ آباد کرتے ہیں اور صوبہ بناتے ہیں تو اس میں سے ایک نیا جو ایک جسے کہتے ہیں نا پاکستان کو زراعت، اور آج آپ دیکھ لیں گندم کا کرائسس آپ فیل کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 2 سے 3 سال کے اندر بہاولپور اتنی گندم پیدا کر سکتا ہے کہ پاکستان کی گندم کی ضروریات میں کوئی کمی نہیں رہے گی.
تو لہٰذا ہم باقی صوبوں کے بننے کے مخالف نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے تحت جن جن جگہوں کے اوپر عوامی کنسنسس پیدا ہوتا جائے، جن جن جگہوں کے اوپر عوام کی رائے بنتی جائے، وہاں صوبے بننے چاہیے۔ ان 2 صوبوں کو اگر آپ بنائیں گے، اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے عوام میں آگاہی پیدا ہوگی، اور وہ 5 سال بعد آ کے جب اس 4 سال بعد 3 سال بعد اس علاقے کی، اس خطے کی خوشحالی دیکھیں گے، تو وہی انڈیا والا معاملہ ہوگا کہ پہلے 5 صوبے بنے تھے، پھر 5 اور بنے، پھر 5 اور بنے، پھر 19 بن گئے۔ جب صوبے بنیں گے تو تب عوام کو پتہ چلے گا کہ صوبوں کی افادیت کیا ہے اور صوبوں کے بننے کے نتیجے میں عوام کو کیا ملتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو انتظامی حکومتی نظام ہے وہ لنگڑا ہے۔ ایون جو پاکستان کا جو آئینی نظام ہے ہمارا، وہ بھی لنگڑا ہے۔ ہمارے ملک کے عوام اقتدار سے باہر ہیں، اقتدار کے اندر صرف حکمران ہیں۔ یہ ایک ٹانگ پہ چلتا ہوا نظام ہے جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں۔ حتیٰ کہ جن ملکوں میں آمریت ہوتی ہے وہاں بھی لوکل باڈیز کا نظام ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو پتہ ہے، مطلب 2009 میں 10 میں جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی، میں اکیلا ممبر تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ میرا کہنا کیا تھا، بھئی آپ صوبوں کو تو پیسے دے رہے ہیں، لیکن آپ صوبوں کو تو نہیں دے رہے، آپ تو چیف منسٹرز کو دے رہے ہیں، اور صوبوں کے عوام کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اب چیف منسٹر صاحب اس سے گاڑی لے لیں، اس سے لانچ میں رکھ دیں، یا اس سے کوئی ہیلی کاپٹر خرید لیں، ان کی مرضی۔ عوام تک جو جبکہ این ایف سی ایوارڈ، میں نے وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ صوبے کے چیف حکومت کا نہیں بلکہ صوبے کے عوام کا حق ہے، اس کو عوام تک پہنچنا چاہیے، اور جس طریقے سے آپ دے رہے ہیں یہ عوام تک نہیں پہنچے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں اس کو 2010 اور آج 26 16 سال تک آپ نے عوام کا کھربوں روپیہ جو ہے 4 لوگوں کے ہاتھ میں دے کے اس ملک کو غریب کر دیا ہے، اس ملک کے نظام کو آپ نے کھوکھلا کر دیا ہے، اور ملک کے اندر دہشت گردی کو آپ نے بڑھا دیا ہے، کیونکہ جب عوام کے وسائل عوام تک نہیں پہنچیں گے تو گورننس ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر گورننس کا گیپ جو ہوتا ہے وہ بیچارے جوانوں کو اپنے خون سے پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں۔ ہر صوبے کو آپ دیکھ لیں، ابھی بلوچستان کی آئی ہوئی کسی کی لینڈ کروزر جو ہے 2 لاکھ کی سرکاری بیچ تھی، بس کوئی حلوائی کی دکان اور دادا جی کا فاتحہ، پورا ملک جو ہے یہ بنا ہوا ہے، کیونکہ عوام کو آپ نے شریک نہیں کیا۔ تو عوام کو اگر آپ نے شریک کرانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بلدیاتی ادارے بنائیں، اور اگر آپ نے نظام کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو نئے صوبے بنانے پڑیں گے۔ 2 صوبوں کا تجربہ کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقی ملک کے اندر جدھر جدھر کنسنسس پیدا ہوتا جائے گا وہاں سیاستدان علاقے کے عوام کے خلاف نہیں چل سکتا۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی لیڈر جا کے باولپور صوبے کے خلاف بات کر کے دکھائے۔ میں رضاری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں، وہ سندھ میں تو بات کر سکتے ہیں، باولپور میں نہیں کر سکتے، ہزارہ میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان 2 صوبوں کے قیام کے حق میں نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان دونوں صوبوں کی بحالی چاہتے ہیں۔ اور جو ابھی فارمولے آئے ہیں نئے، محسن نقوی صاحب کا، میاں عامر محمود صاحب کا، ایون اسٹیبلشمنٹ کے جو طرف سے بھی جن صوبوں کی تائید کی گئی ہے، ان کے تمام کرائیٹیریا کے اوپر، ڈویژنل کرائیٹیریا کے اوپر یہ دونوں صوبے پورے اترتے ہیں۔ یہ تو ایک۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اسی بنیاد کے اوپر، انہوں نے ہزارہ صوبہ کے ہمارے جو قائدین ہیں اور ہم نے، کہ ہم اگلے مہینے اسمبلی میں اور سینٹ میں آئینی ترمیم پیش کریں گے، جس کے تحت ہم مطالبہ کریں گے کہ ان دونوں صوبوں کو قائم کیا جائے، اور ہماری پوری توقع ہے کہ اس
मुतालबे को और इस बिल को तमाम पार्टियां जिन्होंने 9 मई 2012 को पंजाब में तमाम पार्टीज़ ने यूनैनिमसली बहावलपुर सूबे की बहाली और जनूबी पंजाब के क़याम को सपोर्ट किया था, और इसी तरह से 3 मरतबा KPK असम्बली में यूनैनिमसली तमाम पार्टियों ने हज़ारा सूबे के क़याम को उन्होंने डिमांड की। तो लिहाजा मेरी ये हमने ये फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह अगले महीने हम इस मुतालबे को लेके एक और ये भी इससे पहले हिस्ट्री ये है कि 2019 में PMLN ने भी यही मुतालबा जो था ये कौमी असम्बली में यही जो आइनी तरमीम है कौमी असम्बली में खुद जमा कराई थी, और सारे हमारे ये जो नून के कायदीन हैं ये उसमें शामिल थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमने एक टारगेट अचीव किया। हमें लगे हैं 17 साल 16 साल, लेकिन हमने लड़ाई नहीं की। हमने मुसलसल डायलॉग के ज़रिए जो है अपने टारगेट की तरफ बढ़े हैं, और आज मैं समझता हूँ कि आइन का तकाजा भी यही है कि इन दोनों सूबों को बना दिया जाए। मुल्क की बेहतरी भी इसी में है कि ये इन दोनों सूबों को बना दिया जाए। मुल्क को आगे बढ़ाने का रास्ता भी यही है कि इन दोनों सूबों को बना दिया जाए। और इस सूबों की खूबसूरती ये है कि इसके बनने में कोई मुखालफत भी नहीं है। शरारत करना सियासी लीडरों का काम नहीं है, वैसे करते ज़रूर हैं, लेकिन हम उन्हें यही कहेंगे कि आपने इस मुल्क में सियासत करनी है तो इस मुल्क के अवाम के साथ देखें। 14 साल से हमारे साथ धोखा हुआ है। सूबाई असम्बली की करारदाद आज तक पड़ी हुई है, नहीं बनने दिया आपने। जब 14 में आप 12 में पास कर रहे थे तो आपने कहा था कि जी आप फौरी तौर पे हम इसको कौमी असम्बली में कर देंगे। 13 का इलेक्शन करवाया, उसके बाद आपने उसको डंप कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम से धोखा नहीं होना चाहिए। अवाम से किए हुए वादे कायदीन को पूरे करने चाहिए, और ये जो है ये उनकी ज़िम्मेदारी है और अवाम का हक है। और ये जब होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, मुल्क भी खुशहाल होगा और अवाम भी खुशहाल होगा। रवि साहब, गुजारिश मेरी आपसे ये है कि आप अभी कुछ दिन पहले आए तो आप कोई 8-10 सूबों की बातें कर रहे थे। आज आप नया चूड़न लेके आ रहे हैं कि 2 सूबे होने चाहिए, और लॉजिक पेश कर रहे हैं कि बहावलपुर बना बनाया सूबा है और सबका नहीं होगा। आइन के अंदर सिर्फ सीट की तकसीम लिखी हुई है, रूरल और अर्बन की, उसके ऊपर पूरी आप बात करते हैं। जो गुंजाइश ही नहीं है उसमें, तो आइन में लिखा हुआ 2 सूबे बन सकते हैं। वो तो आप इनकी तो लॉजिक पेश कर रहे हैं। इसी के साथ अगर इतनी गुफ्तगू आप कालाबाग डैम में भी कर लेते तो मेरा ख्याल है सारे मुल्क के मसले हल हो जाते। कभी आपने उसमें बात नहीं की। सर, इसी सवाल में एक और सवाल कर रहा हूँ। सर, आप खास मौके पे खास अंदाज के साथ सामने आते हैं। अब जो जिन 2 सूबों की बात की है जहाँ पानी नीचे को बहता है, फिर इन दोनों सूबों का एक खास अदारे में खास तनासब है। अच्छा, ठीक है, क्या उसी भाव के नीचे में 2 सूबों की बात कर रहे हैं? सिंध को तकसीम करने की उनको इसको पार्टनर सूबे के तौर पर क्यों नहीं लेते? देखिए मैंने बड़ी वजाहत से सारी बात साहब को बनाए पहले जी मैं नवाज शरीफ और इमरान खान के पर आपने काटे जो की है जी मैं अर्ज़ करता हूँ। मैंने बड़ी वजाहत से बताया, और मैं और आप कोई दो नहीं है। मुझे आप बचपन से नहीं तो जवानी से ज़रूर जानते हैं। ये बहावलपुर सूबे का नाम सबसे पहले आपके सामने लिया किसने? मैंने लिया। नए सूबों का सबसे पहले बात किसने की थी? मैंने अर्ज़ की थी आपकी खिदमत में। बहावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब सूबे की बात में हज़ारा वालों के पास मैं गया, उनका मैंने किया, वो मैच्योर हो गए। अब सिंध की आप बात करते हैं। अब मेरा गिला है जरदारी साहब से, मैंने यहाँ कितनी कॉन्फ्रेंसें की हैं कालाबाग डैम के ऊपर। आप भूल जाते हैं ना, मैं तो नहीं भूलती। आप बुजुर्ग हो गए ना, भूल जाते। मैं अर्थ हाँ मैं बता रहा हूँ। मेरा गिला है, मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूँ, जब पाकिस्तान का और अवाम का भला आता है हमारे लीडर खिलाफ खड़े हुए। कालाबाग डैम आया, खिलाफ खड़े हो, नहरें आई, खिलाफ खड़े हो गए। कोई जब आगे बढ़ने का रास्ता बनता है तो हम खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, हैं तो हमारे अपने ना, हमारे मुल्क के लीडर हैं ना।
ہم اب ان کسی کو دیکھیں ایلیمینیٹ کرنے کے بہت تجربے ہو چکے ہیں. آج اچھی ڈیولپمنٹ ایک اور بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ڈیل نہیں کرے گا, ڈائیلاگ کرے گا. ڈائیلاگ کے نتیجے میں ایک اور سیٹلمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے, تو اچھی بات ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے سیاستدانوں کا یہ وقیرہ ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے, جب حکومت سے باہر آتے ہیں ہماری خرابیاں نظر آ جاتی ہیں تو آپ ان کے پروگرام میں وزن ڈالنے کے بجائے آپ انہیں کہہ رہے ہیں سارے پروجیکٹ کو چھوڑ دیں, آپ یہ 2 پروجیکٹ اسٹارٹ کریں. کتنا اچھا سوال کیا آپ نے. میں عوام کا ماؤتھ پیس ہوں, اس لیے میں عوام کی بات کرتا ہوں. مجھے ہر عوام کی بات, میں نے عوام کی بات, میں نے آئین کی بات کی ہے, اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میں صوبوں کا انیشیٹر ہوں. میں نے 2008 میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ 2 صوبے بناؤ. میں نے بتایا تھا کہ انڈیا میں اتنے صوبے بنے ہیں, ایران میں اتنے بنے ہیں, افغانستان میں اتنے بنے ہیں. میں نے یہ جو آج ڈیٹا سارا پھر رہا ہے نا, یہ اس وقت میں نے ایک پیپر میں بنا کے دیا تھا. اور میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں نئے صوبے بنیں گے تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. دوسری بات جو اصل آپ نے پوچھی کہ جی جب آپ اقتدار میں تھے, ہم اقتدار میں آنے سے پہلے میں نے بلدیاتی پاکستان میں ایک بلدیاتی اداروں کے لیے ایک ماحول بنایا. مشرف صاحب نے اس کو لاگو کیا, لیکن جب الیکشن ہوئے تو وہ آدھا کٹ ہو گیا. اور اب مجھے بتائیں کہ جو پارٹیاں آج بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ جی اب ہم بلدیاتی ادارے بناتے ہیں, ان سے پوچھیں 2008 میں انہوں نے ختم کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں بننے دیتے. یہ لنگڑا نظام ہے, یہ وہ لنگڑا نہ بھی کہیں تو ایک ٹانگ پہ چلتا ہوا نظام ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں. یہ عوام کو جب تک اقتدار میں شریک نہیں کریں گے پاکستان کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. غالب صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو نظام ہے اور ایک ٹانگ, یہ ایک ٹانگ والوں سے مراد آپ کی 2 خاندان بھی ہو سکتے ہیں یا پھر آگے ان کا, تو یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جو فل فلیج دونوں ٹانگوں والے ہیں ان سے زیادہ یہ ایک ٹانگ والے طاقتور ہیں. اور دیکھیں یہ ایک ٹانگ جو ہے بڑی چلاک ہے, جب کمزور ہونے لگتی ہے تو ہائیبرڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جب گرنے لگتی ہے تو پھر مظلوم بن جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ 54 سال سے اقتدار میں نے تو کہا ہے اور میں ریکارڈ پہ ہوں, میں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے بیچارے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, کبھی بھی نہیں کیا. یہ سیاستدان کا ذہن ہی اتنا تیز گھومتا ہے کہ وہ انہیں چکر دے دے کے ٹرا کے مار دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال میں عوام تنگ آ چکے ہیں ان حکمرانوں سے. یہ ملک تھک گیا ہے لنگڑا چل چل کے. اب اس ملک کو دونوں ٹانگوں پہ لانا پڑے گا, اس کے عوام کو شریک کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو میں انہیں حکمرانوں کو ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر تمہارے بچے بھی حکمران نہیں رہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 2 صوبوں کی بات کی ہے کہ بننے چاہیے ہزارہ اور بہاولپور, لیکن پیپلز پارٹی سندھ تقسیم نہیں کرنا چاہتی, نون لیگ والے اپنا اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں چھوٹے صوبے. اچھا اب یہ کیسے بنیں گے؟ ایک آئین کے مطابق اسمبلی سے, دوسرا یہ کہ ایک معروف وکیل احسن بھون نے یہ کہا تھا کہ نئے صوبے بننے کے لیے کسی اسمبلی کی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے, ایگزیکٹو آرڈرز بھی بن سکتے ہیں. آپ ایک سیاستدان ہیں, پرانے پارلیمنٹرین, کیا ایسا ممکن ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے دیکھیں جی میں جیسے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے اس کو ضم کیا گیا تھا, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اسی آرڈر کے تحت بحال ہو جائے؟ دوسرا سوال یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ سیاستدان بڑے ہوشیار بڑے چلاک ہوتے ہیں. ایک چالاکی کل بھی ہوئی قومی اسمبلی میں, جناب ریاض پیرزادہ صاحب نے کل کہا کہ منیر چندڑ کو اگر ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو یہ سرائکی اور اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. تو کیا ریاض پیرزادہ سے سیزن کوئی پالیٹیشن ہے, ان کو بھی اس پچ پہ کھیلنا پڑ گیا اس میں؟ دیکھیں میں جہاں تک سوال ہے نا ایگزیکٹو آرڈر کا اور صوبوں کے بننے کا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں
میں نے یہ نہیں کہا کہ نئے صوبے نہ بنائیں، میں نے کہا 2 صوبے فوراً بنائیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 2 صوبے فوراً، یہ آم لگے ہوئے ہیں 50 اس درخت کے اوپر، 2 آم پک گئے ہیں، ان کو اتار لیں۔ میں عرض کرتا ہوں وہ تسی جا کے کٹنا اسے بونڈ بیٹھے نے اچھو اس کے لیے جو ہے، اس کے لیے یہاں آپ کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اپنائیے۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ 2 پھل پک چکے ہوئے ہیں، یہ آئینی طور پہ بھی پک چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تمام سوچوں کے تحت بھی پک چکے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پلان میں بھی پک چکے ہوئے ہیں۔ باقی جو جیسے عامر میاں عامر ہیں وہ تو ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کے خیال میں بھی پک چکے ہوئے ہیں۔ جب یہ پک چکے ہوئے ہیں، تمام تقاضے پورے کر چکے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، بھاولپور اور ہزارہ کے خلاف کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی بات نہیں کر رہی۔ تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ یار ان کو تو بنا دو، کوئی کام تو شروع ہو۔ انڈیا نے 19 صوبے ایک دن میں نہیں بنائے تھے، پہلے انہوں نے 5 بنائے تھے، پھر دوبارہ 5 بنائے تھے، پھر 3 بنائے تھے، پھر 2۔ تو یہ ایک عمل شروع ہونا چاہیے، یہ دانش کی بات ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری جدوجہد اس کو میں نے آرکیٹیکٹ کیا ہے 2008 سے آج تک، اور میرا یہی خیال تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ جادو سر چڑھ کے بولے گا، جب یہ مطالبہ جو ہے یہ تسلیم ہوگا۔ آج ہو گیا ہے، اب جو ہے اور صوبے بننے کا لوگ جدوجہد کریں نا۔ سندھ میں میں ویسے کہتا ہوں، اگر میں سندھ میں نیا صوبہ بنانا ہوگا تو میں شکارپور کو کہوں گا بنا دو، 1 منٹ میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا، کہ جب یحییٰ کا LFO آیا، LFO کے ذریعے اس وقت جو پنجاب کے صوبے ہیں، یہ کوئی قائد اعظم کے صوبے نہیں ہیں، یہ یحییٰ خان کے صوبے ہیں، اور اس کے LFO 70 کے صوبے ہیں۔ یہ تو ابھی میں اس ڈسکشن میں جانا نہیں چاہتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے، جس نے اپنا صوبہ بنانا ہے وہ وہاں کی عوام میں جائے اور عوام کو موٹیویٹ کریں، کھڑے ہو، عوام مہذب طریقے پہ مطالبہ کریں اور اس سے سیٹلمنٹ ہو۔ آخر میں جناب میں یہ جناب میں آ رہا ہوں آپ پہ اس پہ آپ پہ آ رہا ہوں جناب۔ میں آئین سازی پہ آ رہا ہوں، ابھی آپ بیٹے آپ بتائیں۔ کوئی گل نہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک جہاں تک صوبائی اسمبلیوں کا تعلق ہے نا، جو آپ آئین ساز ادارہ نہیں ہے، یہ آپ کی بات ویسے بڑی پڑھی لکھی بات ہے، یہ آپ کی۔ راجا صاحب ہمارے دوست ہیں یار، ادھر آ کے بتا دیں۔ اس وقت معاملہ یہ زیر بحث ہے کہ کیا بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے یا صوبے ہونے چاہیے، 140A میں ترمیم آنی چاہیے یا نئے صوبے آنے چاہیے۔ تو اگر نیا صوبہ بن جاتا ہے وسیم صاحب کے باوجود، تو کیا بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے، اس کی ضرورت نہیں رہے گی؟ یعنی کچھ باطل ہے نا۔ دیکھیں جی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، بلدیاتی اداروں کے بغیر یہ نظام لنگڑا ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو ایک ٹائر پہ چل رہی ہے، نہیں چل سکتی، اور اب تو حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں چل سکتی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے صوبوں کے مطالبے کے اندر، آج ہزارہ کے مطالبے کے اندر نون کے MNAs ہمارے ساتھ کھڑے ہیں،
नून के वज़रा हमारे साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है जी। इसलिए ये कोई तकसीम नहीं है। आपको पता है मैंने 2024 में मफाहमत की बात की थी और खान साहब के रेफरेंस से बड़ी बात होती थी कि जी डील होगी। मैंने कहा था डील तो खान ने करनी नहीं, डायलॉग ज़रूर होएगा और डायलॉग के नतीजे में सेटलमेंट भी होगी, हो गई, होती जा रही है, हो जाएगी। बाहर आ रहे हैं नहीं अब तक बाहर तक ना पहुंच जाए एक सीधा ही बच्चा पैदा होया कि नहीं हो आज 5 साल बाद एक नया प्लान जो प्रेजेंट किया जाता है, 2022 में एक प्लान दिया गया कि मीशत जो है वो खराब है और स्टेट गवर्नमेंट को खत्म करके कि नई गवर्नमेंट लाती है, उसको 2 साल चलाया गया और अभी उस गवर्नमेंट को अवामी रिस्पॉन्स के बेस पे दोबारा से मैंडेट दे दिया गया। अब आप लोग एक मैशत समझी नहीं, मैशत बड़ी की रही है, आवाम बड़ी की जुड़ रही है और आप एक नई डिबेट शुरू करवा दिए कि सुबह नए बनाए तो आवाम का भला होगा। यार 2024 में मैं अकेला बंदा था जिसने कहा था कि ये पार्टी नहीं चलेगी। 3 साल लग गए, 4 साल लग गए। मैंने कहा था कि जो डेड वेट्स होते हैं, जो आवाम ने मुंतखब ना की हुई हुकूमतें होती हैं, उनको जो लाते भी हैं वो भी ज़्यादा देर नहीं उठा सकते। अच्छा तो लास्ट में एक मैं ज़रा आसान अल्फाज में ज़रा मुहतात अल्फाज में बात करता हूँ, आप समझ लीजिए। असरार तफल्लुल आप चूँकि मेरी को लंगरे की आपने बात की है, वो जो एक काम है जो बैसाखी है, वो बैसाखी अब आवाम की काम के साथ जुड़ने वाली है या किसी के साथ जुड़ेगी, ये थोड़ा सा कटी बेटा निकाल जो बैसाखी सहारा दिए हुए है एक काम। देखें जी बैसाखी जो है ना एक टांग जिस पे चल रही है, मैंने बताया है कि मुल्कों ने आमरीत में तरक्की की है, मुल्कों ने जमहूरियत में तरक्की की है, हाइब्रिड निज़ाम में किसी मुल्क में तरक्की बहुत